أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جس طرح ہم نے پہلے لیکچرز میں سورۃ انفال کی 9 آیات مبارکہ اس کی ہم نے پڑھائی کی تھی. یہاں پہ جو اس سے پہلی آیت نمبر 10 ہے اس کی طرف آپ لوگ دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم. یہاں سورۃ انفال کی پہلی جو 9 آیات مبارکہ ہے اس کی پڑھائی ہم نے کی تھی. ابھی جو آخری آیت ہے آیت نمبر 10 ہے اس کی طرف آپ لوگ دیکھیں. لفظی ترجمہ کی طرف دیکھیں. وما اور وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اسی اللہ تعالیٰ نے. وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اسی اللہ تعالیٰ نے الا مگر بشرا خوشخبری. اللہ تعالیٰ نے یہ جو پہلے آیات مبارکہ میں ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھجوائے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہی وما جعلہ اللہ اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا الا مگر بشرا خوشخبری. اور یہ خوشخبری کس چیز کے لیے تھی؟ وَلِتَطْمَئِنَّ تاکہ مطمئن ہو بھی ان سے قلوبکم تمہارے دل. اس سے قلوبکم تمہارے دل. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہی ہے کہ وما جعلہ اللہ اور ہم نے جو نہیں بنایا اور نہیں بنایا اسی اللہ تعالیٰ نے الا مگر بشرا بشارت خوشخبری وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ تاکہ ان سے مطمئن ہو قلوبکم تمہارے دل. ومن نصر اور نہیں یہ مدد الا مگر من عند اللہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وما جعلہ اللہ الا بشرا اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا آپ لوگوں کے لیے. یہ امداد جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے محض صرف ایک خوشخبری کے طور پہ ایک بشارت کے طور پہ بنایا تھا. اور یہ کیوں؟ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کرے تاکہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان حاصل ہو. وَمَن نَصْرُ اور یہ مدد امداد نہیں تھا الا مگر من عند اللہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے. اس آیات مبارکہ میں جو اوپر آیات مبارکہ ذکر کی گئی استستعیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. یہاں اس آیات مبارکہ میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات مبارکہ نازل کی کہ آپ لوگ جب فریاد کر لیتے تھے اپنے رب سے فاستجاب لکم تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی. اور اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا انی بے شک ممدکم میں تمہارے لیے مدد کرنے والا ہوں بألف من الملائکۃ 1000 فرشتوں کے ساتھ مردفین لگاتار آنے والی. بألف من الملائکۃ مردفین 1000 فرشتوں کے ساتھ جو لگاتار آنے والی ایک دوسری کی پیچھے آتی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ یہ فرشتوں کی آن اور فرشتوں کی مدد یہ تو محض صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے ایک بشارت تھی ایک خوشخبری تھی. اس آیات مبارکہ کی طرف اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے یہ کہا کہ تمہیں بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان پہنچے. اگر آپ لوگ دیکھیں تو غزوہ بدر کی طرف اگر آپ لوگ چلے جائیں غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے امداد کے لیے بھیجے تھے ان کی تعداد اس جگہ 1000 ذکر ہے. اگر یہاں بھی آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہی انی بے شک ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین
میں 1000 فرشتوں کے ساتھ آپ لوگوں کی مدد کرنے والا ہوں، مردفین لگاتار آنے والے، ایک دوسرے کے بعد آنے والے ہوں گے۔ یہاں پہ صورت انفال میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کی ہے، یہاں پہ جو ارشاد فرمائے ہے تو 1000 فرشتوں کی ذکر کی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ لوگ جائیں صورت آل عمران کی طرف تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائے ہے صورت آل عمران میں، تو وہاں پہ 3000 اور 5000 ذکر کی گئی ہے۔ یہ تعداد اگر آپ لوگ دیکھیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائے ہے وہ 1000 فرشتوں کی، اور پھر اگر صورت آل عمران کی طرف آپ لوگ چلے جائیں تو وہاں پہ جو ذکر کی گئی ہے تو وہاں پہ 3000 اور پھر 5000۔ اس کا سبب دراصل 3 مختلف وعدے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے 3 مختلف وعدے کیے، ایک 1000 کی، پھر اس کے بعد جو 3000 اور پھر اس کے بعد 5000 کی۔ تو اس کی دراصل 3 سبب، اور وہ 3 سبب کیا ہے جو مختلف حالات میں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ مدد کرنے والا ہوں، فرشتوں کی مدد آپ لوگ کے ساتھ ہوگی۔ لیکن یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو امداد، جو وعدے مختلف اوقات میں مختلف کی ہے، تو اس کی جو مختلف حالات تھی۔ پہلا وعدہ 1000 فرشتوں کا ہوا، جس کا سبب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور عام مسلمانوں کی فریاد تھی۔ پہلی سبب ہم نے جو پہلی آیات مبارکہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ سے فریاد کر لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو فریاد تھی وہ سن لی، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعا کر لیتے، جو کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا کی کلمات ہیں وہ اسی طرح نقل فرمائے تھے، یا اللہ مجھ سے جو وعدہ آپ نے فرمایا ہے اس کو جلد پورا فرما دے، یا اللہ اگر یہ تھوڑی سی جماعت مسلمین فنا ہو گئی تو پھر زمین میں کوئی تیری عبادت کرنے والا باقی نہ رہے گا، کیونکہ ساری زمین کفر و شرک سے بری ہوئی ہے، یہی چند مسلمان ہیں جو صحیح عبادت بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی، اور دوسری عام مسلمانوں کی فریاد تھی، جو مسلمان فریاد کر لیتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو فریاد تھی وہ سن لی، کیونکہ کافروں کی تعداد 1000 تھی، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور مسلمان جو فریاد کر لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی قبول فرمائی، اور جو مسلمان فریاد کر لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد بھی سن لی۔ تو پہلی صورت تو یہ ہے کہ 1000 فرشتوں کا یہاں پہ جو وعدہ فرمایا تو وہ کیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا تھی اور مسلمانوں کی فریاد تھی۔ پھر دوسرا وعدہ جو 3000 فرشتوں کا صورت آل عمران میں پہلے ذکر ہے، وہ اس وقت کیا گیا جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ قریشی لشکر کے لیے اور مدد آ رہی ہے۔ آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھی، پہلے 1000 وہ فرشتے جو آئے تھے تو وہ کس طرح، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور مسلمانوں کی فریاد۔ پھر اس کے بعد جو 3000 صورت آل عمران میں ذکر ہے تو وہ جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ قریشی لشکر کے لیے، جو ابو جہل کی جنگی لشکر ہے، اس کے لیے اور مدد بھی آ رہی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد کرنے والے ہوں۔ پہلے 1000، پھر اس کے بعد جو فرشتوں کی مدد تھی وہ 3000، تو پہلی صورت وہی، پھر اس کے بعد جو دوسری صورت تھی وہ یہ ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ اگر کافروں کی لشکر کے لیے، مشرکین کی لشکر کے لیے اور مدد آ جائیں گی تو اس کے لیے مسلمانوں کی جو مدد ہے تو اور بھی زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ اگر آپ لوگ دیکھیں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، تو اس وقت اگر 1000 آ جائیں گے تو مسلمانوں کی تعداد 1313 ہو جائے گی، اور اگر مشرکین کے لیے اور مدد آ جائے گی تو اس کے لیے مشرکین کے لیے اور مدد آ جائے گی تو اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اور فرشتے نازل فرمائیں گے۔ تو اگر مسلمانوں کی تعداد پہلے 1313، تو اس کے ساتھ یہ بھی روایت میں ہے کہ 1000 فرشتے یہ تھی، 2000 اور بھی آ گئے تو مسلمانوں کی تعداد 3313 ہو جائے گی، کافروں کی تعداد سے زیادہ ہو جائے گی۔ اگر اسی طرح 3000 ہے تو مسلمانوں کی تعداد 3313 ہو جائے گی۔ یہ دوسرا وعدہ تھا۔ پھر اس کے بعد تیسرا وعدہ جو تیسری ذکر کی گئی ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو یہ خبر مل گیا
کہ جتنی بھی تیسرا وعدہ 5000 کا وہ اس شرط کے ساتھ مشروط تھا کہ اگر فریق مخالف نے اکٹھے یکمشت یک بار مسلمانوں پر حملہ کر دیا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتوں کی مدد امداد اس میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، یعنی اگر تم ثابت قدم رہی اور تقوی پر قائم رہی اور مقابل لشکر یک بارگی اکٹھے تم پر ہم ٹوٹ پڑا تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو خاص نشانی یعنی خاص وردی میں ہوں گے۔ تو یہاں بھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو آخری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کا جو ذکر کی گئی ہے 1000، پھر اس کے بعد 3000، اور اگر اسی طرح کفار نے حملہ کر لیا اکٹھے حملہ کر لیا تو مسلمانوں کی تعداد جو 313 تھی تو اس کے ساتھ 5000 فرشتے یہ اللہ تعالیٰ مدد کے لیے بھجوائیں گے، تو مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ وہ 5313 ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو آیات کا آخری حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہاں بھی جو آیات وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اگر آپ لوگ دیکھیں اگر آپ لوگوں کی تعداد کم ہے اور ان سے جو مخالف ہے آپ لوگ کی جو مخالف ہے اس کی تعداد زیادہ ہے، اور اگر کوئی آپ لوگوں سے کہے کہ نہیں آپ لوگ کی تعداد ہم بھی آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، ہم بھی آپ لوگوں کی مدد کریں گے، ہم بھی آپ لوگوں کی مدد کے لیے آئیں گے، اور تمہاری تعداد ان سے چند گنا زیادہ ہو جائے تو انسان کی دل یہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس کو اطمینان سکون یہ مل جاتا ہے کہ ہاں ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی کافروں کی تعداد زیادہ تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کی مدد کے لیے فرشتے یہ نازل فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو آخری میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، آخر جو آیات کی آخری ہے تو اس میں مسلمانوں کو تنبیہ فرما دی کہ جو مدد میں کہیں سے جو مدد بھی کہیں سے ملتی ہے خواہ وہ ظاہری صورت ہو یا مخفی انداز سے ہو، اگر ظاہری طور پہ اگر اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے لیے مدد کر لیتا ہے یا اگر خفیہ طور پہ مخفی طور پہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اسی کی قبضہ میں ہے، فرشتوں کی مدد بھی اور اسی کی تابع فرمان ہے، فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی تابع ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے والے، اس لیے تمہاری نظر صرف اسی ذات وحدہ لا شریک لہو کی طرف رہنی چاہیے، کیونکہ وہ بڑا قدرت والا اور حکمت والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اس میں ابھی مختلف روایات ہیں، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ فرشتے میدان جنگ میں آئے تھے انہوں نے حصہ لیا تھا، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس سے مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان پہنچ جائے۔ تو یہاں پہ آپ لوگ کا جو درس الاول الف تھا یہاں پہ یہ مکمل ہو گیا، آپ لوگ ابھی دوبارہ یہ درس کی طرف یہ ترجمہ کی طرف دیکھیں کہ آپ لوگ کے ذہن میں آ جائے۔ یہ پہلی آیات مبارکہ اس کی طرف آپ لوگ دوبارہ دیکھیں، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے، کہہ دو کہ غنیمت خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو۔ پہلی آیات مبارکہ میں نے آپ لوگوں کو تفصیل سے بتایا تھا کہ اس میں جو مال غنیمت کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان تھوڑی سی اختلافات پیدا ہو گئی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ مال غنیمت یہ تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے، اور آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، آپس میں صلح رکھو اگر تم سچے مومن ہو۔ تو یہاں پہ یہ لفظ ذکر کی گئی، اور میں نے آپ لوگ کو یہ بھی بتایا تھا کہ مال غنیمت کیا ہے، تو وہ مال جو کفار کے ساتھ لڑائی کی صورت میں مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے ایسی مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور یہ مال غنیمت پر مسلمانوں کی آپس میں اختلافات کیوں پیدا ہو گئی؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے پہلا موقع تھا، غزوہ بدر یہ پہلی جنگ تھی، پہلا موقع تھا مسلمانوں کے لیے، کیونکہ ان سے پہلے جتنی بھی امتی تھی تو اس کے لیے مال غنیمت اس کا استعمال کرنا حلال نہیں تھا، وہ مال غنیمت کو استعمال نہیں کر سکتے تھے،
کیونکہ وہ ایک جگہ پہ اس کو رکھ دیتے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس کے لیے ایک مخصوص پہاڑ، یہ ایک مختص تھا، وہاں پہ یہ رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ وغیرہ آ جاتی اور اس کو ختم کر دیتی، اور اگر یہ آگ وغیرہ نہیں آتی، اس کو ختم نہ کر دیتی، تو پھر اس مال کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور کوئی بھی اس کو استعمال نہیں کرتے۔ لیکن یہ پہلی موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کی مال یہ حلال کر دیا۔ یہ پہلی آیات مبارکہ۔ دوسری آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ پھر مومنین کی جو صفات ہے وہ بیان کر لیتی ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی دل ڈر جاتے ہیں۔ مومنین کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مومنین کے دل یہ ڈر جاتے ہیں، کیونکہ یہ مومنین کے صفات میں سے سب سے پہلے صفت ہے کیا ہے؟ خوف خدا، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر کسی کے دل میں موجود ہو تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ گناہ کی طرف نہیں چلا جاتا۔ پھر اس کے بعد مومنین کی دوسری صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمانی قوت میں، ایمان میں ترقی، ایمانی قوت میں اضافہ۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو مومنین کی ایمانی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ مومنین کی دوسری صفت۔ پھر اس کے بعد وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومنین کی تیسری صفت اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا، کیونکہ مومنین یہ جتنے بھی مادی وسائل ہوتے ہیں، مادی ساری چیزیں ہوتی ہیں، مومنین کا جو بھروسہ ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پہ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، مومنین کی چوتھی صفت کیا ہے؟ وہ نماز قائم کر لیتے ہیں۔ الذین، مومنین وہ لوگ ہیں، یقیمون الصلاۃ، جو نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں بھی بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ قائم کرنا، نماز قائم کرنا، نماز اچھی طریقے سے ادا کر لینا، کیونکہ یہ نماز کے بارے میں آپ لوگ اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ نماز کا ذکر بار بار ذکر آیا ہے۔ نماز کے بارے میں نماز قائم کرو۔ دوسرا یہ کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز مومنوں پر اپنی وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان جو فرق ہے تو وہ صرف اور صرف نماز ہے۔ دوسری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے گرا دیا گویا اس نے دین کو گرا دیا۔ تو نماز کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بھی اور نبی کریم اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی نماز کے بارے میں بار بار ذکر آیا ہے۔ اور دوسری ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو نماز پڑھنی چاہیے باجماعت، نماز پڑھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد مومنین کی پانچویں صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے ان کو دی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر لیتے ہیں۔ ابھی اگر کوئی یہ سچا مومن، ایک سچے مومن میں یہ پانچ صفات موجود ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو انعام جو رکھا ہے اور انعام کی جو اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ اگر جن میں یہ پانچ صفات موجود ہو تو یہی سچے مومن ہے۔ اگر کسی شخص میں یہ پانچ صفات موجود ہو تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہے۔ اگر کسی میں یہ پانچ صفات موجود ہو تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ یہی سچے مومن ہے۔ ابھی آپ لوگ خود اندازہ لگائی، اپنے آپ کا آپ لوگ جائزہ لیں کہ آیا ہم میں یہ پانچ صفات موجود ہے کہ نہیں ہے۔ تو پھر اگر کسی میں یہ پانچ صفات موجود ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو انعامات وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں، اور دوسری کیا ہے؟ مغفرت، بخشش۔ اگر انسان ہے وہ دنیا میں اگر کوئی گناہ وغیرہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی اس مغفرت بخشش وہ کریں گے، اور جو تیسری چیز ہے تو وہ ورزق کریم اور عزت کی روزی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کریں گے؟ عزت کی روزی۔ تو یہ پہلے جو آیات مبارکہ ہے اس کا یہ تفصیل تھی۔ پھر اس کے بعد جو آیات مبارکہ ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ آپ لوگوں کو، ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے
تم کو تدبیر کے ساتھ اپنی گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی، لکارہون ناخوش، کیونکہ یہاں پہ یہ تھا کہ پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان کا تجارتی قابلہ ہے، اس کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے، تو مسلمان اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن پھر جب مسلمانوں کا سامنا ابو جہل کے جنگی لشکر کے ساتھ ہوا تو پھر اس میں بعض مومنین جو تھے وہ ناخوش تھے، کیونکہ اس کی بات بھی ٹھیک تھی، اور وہ ارشاد پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر لیتے کہ یا رسول اللہ، کفار کی تعداد وہ تو 1000 ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے، اس کے ساتھ جنگی سامان اور ساری چیزیں بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتے یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون، وہ لوگ حق بات میں اس کی ظاہر ہوئی پیچھے تم سے جگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں، وهم ينظرون، اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مومنین یجادلونک فی الحق، یہ جو آپ سلم سے لڑتے جگڑتے ہیں تو یہ بھی حق کے ساتھ لڑتے جگڑتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کانما یساقون، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہم تو نکلے تھے ابو سفیان کا جو تجارتی قابلہ ہے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن ابھی ہمارا واسطہ یہ جو پڑ رہا ہے یہ ابو جہل کی جنگی لشکر کے ساتھ، تو یہ تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیے کانما یساقون الی الموت، جیسا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں، وہم ینظرون، اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں، موت کی طرف ہانک کے جانا، موت کی طرف کیونکہ میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مثال کے طور پہ اگر آپ لوگ کے سامنے کوئی گڑھا وغیرہ نظر آ رہا ہے اور کوئی آپ لوگوں کو بتا دے کہ آپ اس میں چھلانگ لگا دیں، تو آپ لوگ خود بہت کہیں گے کہ یہی اگر میں یہاں بھی اس میں کودوں، اس میں چھلانگ لگا دوں تو میرے ہاتھ پاؤں یہ ٹوٹ جائیں گے۔ تو مومنین اس کو بھی یہ ساری چیزیں اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کر لو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کی دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مؤثر ہو جائے گا، تم اس پہ قبضہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ وعدہ کر لیا کہ ابو جہل اور ابو سفیان اور ابو جہل کے جو دو گروہ ہیں اس میں سے ایک گروہ آپ لوگ اس پہ فتح پائیں گے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ ابو سفیان کا جو تجارتی قابلہ تھا وہ تو بحفاظت وہ تو پہنچ چکا تھا، وہ تو مکہ مکرمہ پہنچ گیا، لیکن ابھی ہمارا جو واسطہ ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ ابو جہل کی جنگی لشکر کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا دی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ابو جہل اور ابو سفیان کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ بھی آپ لوگ فتح پائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہی ہے کہ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ أَنَّهَا لَكُمْ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ آپ لوگ کا ہو جائے گا۔ ابھی ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ ہے وہ تو نکل چکا، ابھی ابو جہل کا جنگی لشکر کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ آپ لوگ کیا چاہتے تھے؟ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ آپ لوگ بغیر شان و شوکت والے، بغیر اسلحے والے، آپ لوگ کیا چاہتے تھے کہ یہ بغیر اسلحے والی جو گروہ ہے اس کے ساتھ اگر ہم مقابلہ کریں تو بہتر ہوگا، لیکن ابو سفیان کا تجارتی قافلہ وہ نکل چکا تھا، تو ابھی مسلمانوں کا جو مقابلہ ہے وہ کس کے ساتھ ہونا تھا؟ وہ ابو جہل کی جنگی لشکر کے ساتھ۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، لیکن ان سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے کہ یہ حق کو حق ظاہر کر دے اور باطل کو باطل، یہ حق کو حق سے مراد یہاں کیا ہے؟ یہاں ان سے مراد دین اسلام ہے، اور باطل سے مراد کفر اور شرک۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ آپ لوگ کیا چاہتے تھے کہ بس اس کے ساتھ لڑائی کر لیں، جنگ کر لیں، جو ابو سفیان کا تجارتی قابلہ ہے آسانی سے ہم اس پہ قبضہ پائیں گے، اس پہ فتح پائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے کہ نہیں، یہ دنیا سے یہ کفر وغیرہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دیں، سچ کو سچ، دین اسلام سچ اور حق ہے، اور اس کے ساتھ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور جھوٹ کو جھوٹ کر دیں، اور یہ جھوٹ جو
کفر ہے، یہ باطل، اس کو ختم کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، وہ مشرک ناخوش ہو. یہ مشرک اور جو لوگ کہ اگر یہ خوش ہو یا ناخوش ہو، یہ جو بھی کہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ اس کو ختم کر دے. پھر اس کے بعد جو آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے استستعیثون ربکم فاستجاب لکم. جب آپ لوگ فریاد کر لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ کی دعا قبول کر لی. فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ بے شک آپ لوگ جب فریاد کر لیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی مانگ لیتے تھے کہ ہم ان کفار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ لوگ کی جتنے بھی یہ کیمرے یہ سارے آف کر لیں، آپ لوگ یہ اپنے کیمرے آف کر لیں. استستعیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اور اسی طرح اور جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اور اس مدد کو خدا نے محض تمہارے لیے دل سے اطمینان حاصل کرے، کیونکہ تمہارے دل ان سے جو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی ان سے اطمینان حاصل کرے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے. یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ جو مدد تھی یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، آپ لوگ کے لیے ایک خوشخبری کی طور پہ تھی تاکہ آپ لوگوں کو اطمینان، آپ لوگوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے، کیونکہ کافروں کی تعداد زیادہ تھی، مسلمانوں کی کم تھی، اور مسلمانوں کے لیے بہت سخت وقت اور سخت حالات تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے یہ دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مدد فرمائی. یہاں پہ ابھی جو الفاظ مانی ہے یہ آپ لوگ اس کی طرف آ جائیں. یہاں سورۃ انفال میں ایک بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں، ہم نے مال غنیمت کے بارے میں، غزوہ بدر کے بارے میں، مومنین کی صفات کے بارے میں، پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے نازل فرمائے اس کے بارے میں، ان سب کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے بتا دیا. تو ابھی آپ لوگ خود سے جو سورۃ انفال کے بارے میں ہے، مال غنیمت کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے آپ لوگ اس سبق کو دوبارہ اس کی دہرائی بھی کر لیں اور اس کو یاد بھی کریں. ابھی آپ لوگ الفاظ مانی کی کتاب صفحہ نمبر 3 الفاظ مانی کی طرف آ جائے. الکلمات والتراکیب، الکلمات الفاظ والتراکیب مانی. الفاظ مانی سب سے پہلے الانفال مالی غنیمت. پہلی الانفال مالی غنیمت. اصلی ہو ذات بینکم، اپنی آپس کے تعلقات درست رکھو. اصلی ہو ذات بینکم، اپنی آپس کی تعلقات درست رکھو. پھر اس کے بعد وجلت، ڈر جاتے ہیں، ڈرتے ہیں. اصلی ہو ذات بینکم، اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو. وجلت، ڈر جاتے ہیں، ڈرتے ہیں. کارہون، ناگواری محسوس کرنے والے، ناگواری محسوس کرنے والے. کارہون ناگواری محسوس کرنے والی، اس کی جو معنی ہے نفرت کرنے والی، ناپسند کرنے والی، اس کی ناگواری محسوس کرنے والی. پھر اس کے بعد یساقون، وہ ہانکے جاتے ہیں، ان کو دھکے دے کر چلایا جاتا ہے. یساقون، وہ ہانکے جاتے ہیں، اس کو دھکے دے کر، یساقون وہ ہانکے جاتے ہیں، ان کو دھکے دے کر چلایا جاتا ہے. یا کچھ لوگوں کو جنگ کی کیفیت یوں لگتی ہے گویا ان کو موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں. اس کو یہ جو اس میں ارشاد فرمائے کہ ہانکے جانا، بعض لوگ جب جنگ کے لیے جاتے ہیں تو اکثر ہم کہتے ہیں کہ بعد علینا فاصلہ، اس کی دل نہیں ہوتی اور وہ اس کے لیے چلے جاتے ہیں. اہدا ایک مؤنث، یہاں پہ جو اہدا ایک مؤنث کا سیاہ ہے، مراد یہ دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ مسلمانوں کا ہو جائیں گے، کیونکہ اہدا ایک مؤنث، کیونکہ یہاں پہ دو لشکر تھے، ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا اور دوسرا لشکر جو کفار کا گروہ تھا، ابو جہل کا جو جنگی لشکر تھا. دابرہ جنگ، دابرہ جنگ. تستعیثون، تم فریاد کرتے ہو. تستعیثون، تم فریاد کرتے ہو، اس سے مراد تم مدد کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے. مردفین، لگاتار آنے والے، یک کی بعد دیگرے آنے والی، ایک دوسرے کے بعد آنے والی. غیر ذات الشوکت، بغیر کیل کانٹے کی.
بغیر اسلحہ کی کسی شان و شوکت کے بغیر کافروں کے دو گروہوں میں سے جو گروہ جو لشکر کشی کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ تجارتی قابلہ، تو ان سے کیا بغیر کیل کانٹے والی، جو ابو سفیان کا تجارتی قابلہ تھا تو وہ کیا تھی؟ بغیر کیل کانٹے والی، بغیر اسلحے والی۔ دوبارہ دیکھیے الفاظ معنی کی طرف، الانفال مالی غنیمت، اصلی ذات بینکم اپنے آپس کی تعلقات درست رکھو، وجلت ڈر جاتے ہیں، ڈرتے ہیں، کارہون ناگواری محسوس کرنے والی، یساقونا اور ہاں کی جاتی ہے، اہدا ایک یہ مونس یہ سیغہ اہدا ایک یہ مونس کا سیغہ ہے، دابرہ جڑ، تستعیسونا تم فریاد کرتے ہو، مردفین لگاتار آنے والی، غیر ذات الشوکتی بغیر کیل کانٹے کی، بغیر اسلحے اور قوت کی تھی۔ تو یہ آپ لوگوں کی الفاظ مانی۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ التمارین اس کی طرف آ جائے، صرف سوالات اس کی طرف آپ لوگ دیکھیں۔ التمارین ان سے مراد کیا ہے؟ مشق۔ السوال الاول، سوال نمبر 1، پہلا سوال وہ کیا ہے؟ اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہے؟ تو یہاں پہ ترجمہ میں جو ہم نے پڑھ لیا، حقیقی مومنوں کے صفات جو 5 صفات تھے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، یہ 3 صفات۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی صفت ومما رزقناهم اولئک، پھر اس کے بعد الذين يقيمون الصلاة، اور اس کے بعد 5ویں صفت ومما رزقناهم ينفقون، جو مال ہم نے ان کو دی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر لیتے ہیں۔ تو اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہے؟ تو مومنوں کی یہ 5 صفات بیان کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد السوال الثانی، دوسرا سوال، دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے یہ سوال بہت آسان ہے۔ اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین، یہاں پہ اس کا جواب یہاں سے سٹارٹ ہے، اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین، دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پہ دو گروہ، یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ پہلا گروہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا اور دوسری گروہ ابو جہل کا جنگی لشکر۔ دو گروہوں سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں پہ دو گروہ، ایک گروہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور دوسرا گروہ ابو جہل کا جنگی لشکر۔ پھر اس کے بعد السوال الثالث، سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجیے۔ مندرجہ ذیل عبارات، یہاں پہ الف، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ تو آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہاں پہ سوالات اور جوابات اس پہ ہم بات بھی کریں گے، آپ لوگ کو نوٹس بھی ملیں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، جب بھی جہاں بھی سوال آ جائے مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے، تو اس کے ساتھ آپ لوگ آیات مبارک کا ترجمہ بھی لکھیں گے، ترجمہ کا ہیڈنگ آپ لوگ دیں گے، اور پھر اس کے بعد مفہوم یہ بھی لکھیں گے۔ ابھی آپ لوگ الف کی طرف دیکھیں، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح رکھو، کیونکہ مال غنیمت کی جو مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائے کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح رکھو۔ پھر اس کے بعد واطیعوا اللہ، جو بے ہے، واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو اگر تم سچے مومن ہو۔ پھر اس کے بعد جیم، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو مومنین کی ایمانی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے ترجمہ بھی، یہ مشق بھی انشاءاللہ کل ہم یہ سوالات اور جوابات اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ ابھی آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ جو ہم نے بتا دیا یہ آپ لوگوں کے لیے یہاں تک کافی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ کا جو ہوم ورک ہے، کل ہم نے جو آیات مبارکہ 3 آیات مبارکہ یہ دی تھی، اس کے بعد جو آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے، ہم نے پہلے یہاں تک وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ یہاں تک ہم نے ہوم ورک دیا تھا۔ آج آپ لوگوں کے لیے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہاں سے لے کر یہ اَيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، یہاں تک آپ لوگ ان ساری آیات مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ یہ آپ لوگ یاد کریں گے، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہو گیا۔ ابھی ابھی اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں، اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔
خلیل الرحمن آپ سوال کر سکتے ہیں, اپنا مائک آن کر لیں. خلیل الرحمن. خلیل. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم سر. کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ یس سر ٹھیک ہوں. ہاں خلیل کیا سوال ہے؟ سر 8 نمبر آیت ہے, اس کا ترجمہ دوبارہ کروائے. کون سی آیت کا؟ 8 نمبر. 8 نمبر کون سی ہے یہاں پہ بتا دو. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. یس سر. ليحق الحق, yes. تاکہ حق ثابت کر دے حق کے ساتھ. ابھی مسلمان جو تھے یہ جب آئے تھے تو اس کو حق کے ساتھ ثابت کرنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ یہ کافر جو اسلام ہے یہ حق اور سچ ہے, اور جو کافر ہے وہ باطل ہے. اس کے بعد جو تھوڑی سی اس کی تفصیل آئے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ذکر کیا ہے. تو یہ ابو جہل یہ سارے لوگ جب آ رہے تھے تو انہوں نے خانہ کعبہ کا جو غلاف پکڑا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ ان دو دینوں میں جو دین حق پہ ہو, جو سچ ہو, تو اس کو فتح دلوا دے. تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ آپ لوگوں نے خود دیکھ لیا کہ ابھی یہ اسلام, یہ دین, یہ حق اور سچ ہے, یہ آپ لوگوں نے خود دیکھ لیا. تو یہاں پہ لیحق الحق, تاکہ حق کو ثابت کر دے حق کے ساتھ, ویبطل الباطل, اور باطل ثابت کر دے باطل کے ساتھ. ولو کرہ المجرمون, گو مشرک ناخوش ہی ہو. مشرک وہ تو خوش نہیں ہوں گے, وہ تو خواہ ناخوش ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے جو باطل ہے, یہ کفر, یہ باطل ہے, اسلام حق ہے اور سچ ہے. تو اسلام کی جو ساری دنیا میں یہ اسلام پھیل جائیں گے, اسلام حق اور سچ ہے, اور یہ کفر باطل ہے, یہ ختم ہو جائے گی. تو اگر آلریڈی یہ باطل ہے, تو اگر کوئی چیز, اگر مثال کے طور پہ کوئی رشوت لیتا ہو اور آپ اس کو بتا رہے کہ یہ رشوت وغیرہ اس کی تنخواہ 10,000 ہے, اور وہ 1 لاکھ کا رشوت لیتے ہیں, تو اگر آپ ان سے رشوت لیں گے تو وہ خوش ہوں گے, وہ تو آلریڈی ناخوش ہوں گے. لیکن یہ کیا ہے, یہ تو حرام ہے, جائز تو نہیں ہے. تو اگر یہ کفر جو ہے یہ ناحق ہے, تو اگر آپ لوگ ان کے ساتھ لڑائی کریں, جنگ بھی کر لیں, جو کچھ بھی ہے, لیکن اسلام حق ہے, یہ لوگ ناخوش بھی ہوں گے, لیکن کیا ہے اسلام خواہ ہوں گے. عائشہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. ایکسکیوز می سر, ذرا ہوم ورک ریپیٹ کرائے. ہوم ورک میں نے آپ لوگوں کو جو پہلے دن پہ ہوم ورک دیا تھا, یہ پہلے 4 آیات مبارکہ, الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, یہاں تک ہوم ورک دیا تھا. وعلی ربہم یتوکلون, سو یہاں تک. یہ پہلے جو 2 آیات مبارکہ ہے اس کا ہوم ورک ہم نے دیا تھا, اس کا ترجمہ یاد کرنا. یہاں پہ جو آپ لوگوں کی کتاب میں جو ترجمہ ہے اس کو یاد کرنا تھا. تو ابھی یہاں پہ جو آج ہم نے ہوم ورک دیا ہے, لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون, یہاں تک آپ لوگ ان آیات مبارکہ, ہر آیت کا آپ لوگ جو آپ لوگوں کی کتاب میں ہے, آپ لوگ اس کا صرف ترجمہ یاد کریں گے. عربی اگر آپ لوگ یاد نہیں کر سکتے تو آپ عربی یاد نہ کریں. اگر آپ لوگ یاد کر لی اچھی بات ہے, آپ لوگ کو ثواب ملے گی, لیکن اگر عربی نہیں ہے, ہر آیت کے ساتھ آپ لوگ ترجمہ